سفر پہ جاتا ہوں تو اگر کوئی حاجت مند آ جائے میرے پاس اور کچھ دینے کے لیے نام ہی ہو تو کم از کم یہ قیمتی جبہ ہی اتار کے اس کو دے دوں. اور پھر عوام کو دکھانے کے لیے میں نے یہ نیچے پھٹا پرانا جبہ پہن رکھا ہے. پھر جب تہجد کا وقت ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے یا میں ہوتا ہوں، جب راز و نیاز کی تار کھڑکتی ہے نا، پھر میں اپنے اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہوں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، میں پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا، میں پھر یہ قیمتی عالیشان جبہ پہن کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. یا اللہ یہ ساری آب و تابیں، یہ ساری دولتیں، یہ حشمتیں، یہ ثروتیں ساری تیرے لیے ہیں. کائنات کے لیے میں غوث العظم ہوں گا، لیکن باری تعالیٰ میں تیرے حضور حاضر ہوں، اپنی پیشانی تیرے حضور جھکا کر میں برملا اظہار کر رہا ہوں. سبحان ربی اللہ مالک، تیری ذات ہی بلند و بالا ہے، تیری ذات ہی بلند و بالا ہے، تیری ذات ہی بلند و بالا ہے. آپ کے جس پہلو کو مرضی لے لیں، جس پہلو کو مرضی لے لیں، آپ وراء الورا تھے، وراء الورا. اللہ اکبر. آپ کا جو علم تھا یہ سب سے بڑھ کر اوج کمال پہ تھا. آج تو جدی پشتی صاحبزادگان چلتے ہیں نا، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے پیر کے گھر، وہ کہتے ہیں اس کو بھی علم لدنی حاصل ہے، یہ بھی شاہ صاحب کا بیٹا ہے، اس کا بھی اشارہ ایسے ہو تو ہم نے بھی ایسے ہو جانا ہے. ذرا پوچھیں حضور غوث العظم سے کس قدر مشقتیں برداشت کی. آپ تو فرماتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، یہاں تک کہ علم کی بدولت اللہ نے میرے سر پہ قطبیت کا تاج سجا دیا. اور پھر علم کا ایسا عالم تھا کہ عراق کے کچھ حصہ عرب میں ہے اور عراق کا کچھ حصہ عجم میں ہے، کچھ حصہ عجمی اور کچھ حصہ عربی ہے. مسئلہ پیدا ہو گیا جی. ایک شخص نے کہا جی میں اس شرط کے ساتھ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں کہ اسے 3 طلاقیں، میں ایسی عبادت کروں گا جو کائنات میں اس وقت کوئی اور نہ کر رہا ہو. اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں. بڑے بڑے لوگ نے سر کھپائے، کتابیں کھنگالیں، لیکن کہاں سے جواب ملتا. عرب میں گئے، عجم میں گئے، کہیں جگہ سے جواب نہ ملا. تو چلتے چلتے حضور غوث العظم کے پاس آ گئے. آپ کا علم اتنا تھا. اللہ اکبر. حضور غوث العظم نے فوراً جواب دیا، فرمایا کوئی مشکل ہی نہیں ہے، سفر اختیار کرو، بیت اللہ شریف چلے جاؤ. بیت اللہ شریف وہاں پہ جا کر سارے لوگوں کو طواف کرنے سے روک لو اور 7 چکر تم اکیلے لگاؤ، تمہاری شرط مفقود ہو جائے گی. کیونکہ کائنات میں دوسرا خانہ کعبہ تو ہے ہی نہیں. ہم نماز پڑھ لیں تو یہاں پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوں. ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہاں پہ تلاوت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی تلاوت ہو رہی ہو، کائنات کے چپے چپے میں ہو رہی ہو، اذان کائنات کے چپے چپے میں ہوتی ہے ہر وقت. لیکن طواف تو صرف ایک جگہ پہ ہوتا ہے نا، وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر. حضور غوث العظم نے فرمایا تمہاری 3 طلاقیں اس شرط سے بچ سکتی ہیں، تم خانہ کعبہ جاؤ، جا کر لوگوں کو طواف کرنے سے روک لو اور تم اکیلے خانہ کعبہ کے آس پاس 7 چکر لگاؤ، تمہاری شرط ختم ہو جائے گی، تمہاری بیوی بچ جائے گی. اور محدث عبد الرحمن ابو الفرج علامہ عبد الرحمن محدث ابن جوزی بڑے سخت گیر محدث ہیں. آپ حضور غوث العظم کے خلاف تھے شروع میں. کئی دفعہ لوگوں نے آپ کو پکڑا، ادھر ادھر سپاہیوں نے سزائیں دی. کہتا کہ غوث اعظم ایسے ایسے فلاں، جیسے آج کل لوگ باتیں کرتے ہیں وہ بھی باتیں کرتے تھے. ایک دفعہ حضور غوث العظم کے کچھ خلیفے انہیں پکڑ کر غوث پاک کی بارگاہ میں لے آئے. ذرا آ کر ہمارے غوث پاک کی ایک مجلس تو سنو، ایک مجلس تو سنو. محدث ابن جوزی رحمہ اللہ آپ سامنے بیٹھ گئے اور پھر حضور غوث العظم نے تبلیغ شروع کی، قرآن مجید کی تفسیر کرنا شروع کی. ایک آیت کی ایک تفسیر کی. شاگرد نے کونی مار کے پوچھا ابن جوزی سے، ہاں بھئی یہ آتی ہے؟ تو ہم نے محدث ابن جوزی شاگرد کو کہنے لگے ہاں یہی تو میں نے آپ کو پڑھائی تھی. حضور غوث پاک نے اسی آیت کی دوسری تفسیر کر دی. پھر کونی، ہاں یہ آتی ہے جی، آتی ہے، میں خود پڑھی ہے. 7 تفاسیر جب غوث العظم نے ایک آیت کی بیان کی تو 7ویں دفعہ اس نے کونی لگائی شاگرد نے، حضور یہ آتی ہے، آتی ہے. حتیٰ کہ جب 8ویں تفسیر آپ نے ایک ہی آیت کی نا تو اس نے کونی لگا کے کہا حضور یہ تفسیر آتی ہے. اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم آج تک میں نے یہ تفسیر نہیں سنی. یہ 7 تفسیریں تو میں آپ کو پڑھاتا اور سناتا رہتا ہوں،
یہ 8ویں تفسیر، 9ویں 10ویں، حتیٰ کہ حضور غوث العظم نے ایک آیت کی 40 تفاسیر کی۔ ایسے نہیں ان کے نام کی ہم 11ویں مناتے، انہوں نے زمانے کو پڑھ کے دکھایا اور زمانے کو پڑھا کے دکھایا۔ جب 40 تفسیریں کر چکے تو محدث ابن جوزی فرماتے ہیں میں قریب تھا کہ لوگ اپنی گریبانیں چاک کر دیں، ایک ہی آیت اور اس کی 40 تفاسیر۔ حضور غوث العظم میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے تو پھر آپ فرمانے لگے ابھی تک ہم قال کی باتیں کر رہے تھے، جو لکھا ہوا تھا ابھی تک ہم صرف اس کی باتیں کر رہے تھے، ابھی تک ہم قال کی باتیں کر رہے تھے، آؤ اب حال کی جانب چلتے ہیں۔ ابھی تک جو قال کا معاملہ تھا، جو لکھا ہوا تھا وہ میں بیان کر رہا تھا، آؤ اب حال کی طرف چلتے ہیں۔ تو محدث ابن جوزی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم پھر اس مجمع پہ کیا سناٹا طاری ہوا، رقص بسمل کی طرح لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے تھے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں میں نے گربان کو چاک کیا، تڑپتے ہوئے غوث العظم کے پاؤں میں جا کے گرا، حضور مہربانی فرمائے مجھے معاف